ہے نبی اے نبی اے نبی اے نبی تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم. سنیں گے محرم کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ. پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی جو منگل کا دن آئے گا، ہاں منگل، وہ 9ویں محرم اور بدھ 10ویں محرم. تو ہم کو 2 روزہ رکھنا ہے، 9ویں 10ویں، یا 10ویں اور 11ویں. یعنی ہمارے یہاں کے انڈیا کے حساب سے ٹیوزڈے وینسڈے، منگل بدھ، یا بدھ اور جمعرات. کون کون رکھے گا تو میں آپ کو پوری بات سناؤں انشاءاللہ. بولو رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا اگر یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ کیونکہ 10ویں محرم آئے گی، جیسا میں نے کہا نا، منگل بدھ یا بدھ اور جمعرات. اگر یہ روزہ رکھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ پورا مجمع سبحان اللہ بولے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، ہمارے نبی فرماتے اگلے 12 مہینے، پچھلے 12 مہینے کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. یعنی جس نے یہ منگل بدھ کو یا بدھ اور جمعرات کو 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کو روزہ رکھا، اس کے 12 مہینے کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سب سے اچھا روزہ کون سا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض روزہ رمضان کے روزے. بولو فرض روزہ رمضان کے روزے، رمضان کے روزے فرض. بولو رمضان کے روزے فرض. اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے میں فرض، روزے رمضان کے روزے. صحابہ نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، لیکن رمضان کے بعد سب سے اچھا روزہ کون سا؟ ہمارے نبی نے فرمایا محرم کا 10ویں محرم عاشورے کے دن کا روزہ. بولو سبحان اللہ. فرض روزے کے بعد سب سے بڑا روزہ جو آ رہا ہے وہ 10ویں محرم کا روزہ. اچھا یہ تو میں آپ کو 9ویں 10ویں 10ویں 11ویں 9ویں 10ویں 10ویں 11ویں ایک بات آپ کو خوشخبری دو، پورے محرم میں کوئی بھی دن روزہ رکھے، بھائی کل رکھے پرسوں رکھے، پورے محرم کے 29-30 دنوں میں کوئی بھی روزہ رکھے، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی مرد یا عورت پورے محرم میں جب بھی روزہ رکھے گا، ایک روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا. یعنی ایک روزہ رکھو، پورے مہینے کے روزے کا ثواب لے کے چلے جاؤ. تو یہ بہت پیارا مہینہ آیا ہے، بہت پیارا مہینہ آیا ہے. یہ مہینے کے بارے میں اور یہ روزے کے بارے میں ایک بات بتاؤں، شاید آپ نے سنا ہوگا لیکن سنو میرے دوستو، تازہ کر لو. حضرت موسیٰ نام سنا ہے؟ بھائی میرے کو کتنی دیر بولنا ہے؟ بھائی آپ کو کائے کو پوچھو، میرے کو ڈاکٹر نے 1 ہی گھنٹہ بولا ہے. میرے کو ہارٹ کا پرابلم ہے، ڈاکٹر نے مجھے کہا 1 گھنٹہ بولنے کا، زیادہ چلانے کا بھی نہیں اور زیادہ چیخنے کا بھی نہیں. تو میں ذرا جلدی جلدی بولوں گا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ. آپ ہاں بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی. بولو کون سے نبی کا نام میں نے لیا؟ حضرت. سننا یہ واقعہ سنو گے تو یہ منگل بدھ کا روزہ رکھنے میں بہت مزہ آئے گا، یا بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھنے میں بہت مزہ آئے گا. لیکن یہ واقعہ سمجھ لو، واقعہ کیا ہے؟ بولو کون سے نبی کا میں نے نام لیا؟ حضرت. پہاڑ پہ جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن گئے پہاڑ پر، گئے اللہ سے بات کرنے لگے. تو اللہ نے کہا بہت ٹینشن میں ہو میرے پیغمبر، بہت، اللہ کو سب معلوم ہے پھر بھی اللہ پوچھ رہے میرے پیغمبر بہت ٹینشن میں ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ وہ ہمارا بادشاہ ہے نا فرعون. بولو بادشاہ کون؟ فرعون. بہت مارتا ہے، بہت مارتا ہے، ہم کو غلام بنایا ہے، عورتوں کی عزتوں پہ حملے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، بہت دکھ درد، پوری زمین میں ظلم 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 کی حد ہو گئی ہے. کنہوں نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. کس کو کہا؟ اللہ. کس کی شکایت کی؟ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ موسیٰ پہاڑ سے نیچے جاؤ، تمہاری پوری قوم کو جمع کرو اور راتوں رات سب کو لے کے یہاں سے بھاگ جاؤ، پوری قوم کو جمع کرو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے تو اتر گئے، اب ان کی قوم کا نام بنو اسرائیل. بولو حضرت موسیٰ کی قوم کا نام. تو حضرت موسیٰ نے جمع کیا بنو اسرائیل، سارے مرد عورتیں بچے جمع. معلوم ہے وہ لوگ کتنے تھے؟ 1 لاکھ. کتنے؟
اور اللہ نے کیا فرمایا؟ راتوں رات سب کو لے کے یہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. اور 1,00,000 کو آپ نے دیکھا ہوگا 3 دن اللہ کے راستے میں جانا ہو تو بول بول کے تھک جاتے ہیں. یہاں 1,00,000، اس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، ان کے جانور بھی، ان کے کپڑے بھی، ان کے برتن بھی، ان کے زیورات بھی، سارا گھر کا ساز و سامان بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتر تو گئے، سب کو جمع کیا اور کہا راتوں رات چلنا ہے. تو کوئی آگے، کوئی پیچھے، کوئی ہاں بولے، کوئی نہ. مطلب یہ معاملہ چلتا رہا، کوئی ہاں بول رہا، کوئی نہ بول رہا، کوئی آگے ہو رہا، کوئی پیچھے ہو رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے اور راتوں رات ہم کو نکلنا ہے، آپ لوگ تیار ہو جاؤ گے تو فرعون کے ظلم سے اور اگر آج رات کو تیار نہیں ہوئے تو فرعون ہم پر بہت ظلم کرے گا. تو کسی نے کہا جائیں گے، چلو 1,00,000 جائیں گے، رات کو جائیں گے تو راستے میں فرعون کی پولیس تو ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلنا ہمارا کام ہوگا، ان کو اندھا بنانا اللہ کا کام ہوگا. بولو سبحان اللہ. بس پوری قوم راتوں رات بولو تیار. اچھا کوئی اتنی بڑی سڑک تھوڑی تھی کہ 1,00,000 ایک ساتھ میں جمع ہو. مطلب کچھ لوگ یہ گلی میں، کچھ وہ گلی میں، کچھ وہ گلی میں. حضرت موسیٰ آگے آگے بولو، حضرت موسیٰ آگے آگے. اور پیچھے کتنے لوگ؟ 1,00,000، جس میں مرد بھی، عورتیں بھی، ان کے جانور بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، کپڑے بھی، برتن بھی، پورا گھر کا سامان لے کے سب چلے جا رہے. چلتے 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 ایک بڑا میدان آ گیا. وہاں میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں رکے، دیکھا کہ سب جمع ہے بھائی، سب ہے برابر ہے، سب برابر ہے. کہاں سب برابر ہے؟ سب بنو اسرائیل، ہاں مرد عورتیں بچے بچیاں، کوئی ٹینشن نہیں. کہا سب نے کہا سب برابر ہے اور کسی نے ہم کو دیکھا نہیں ہے، بس ہم آگے بڑھے. سب بڑے خوش تھے. معلوم ہے تھوڑا آگے بڑھے، ایک موڑ آیا. اب یا تو رائٹ میں جاؤ یا تو وہاں. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، میں تو راستہ بھول گیا. میں راستہ بتاؤ 1,00,000 پر کیا گزری ہوگی اور حضرت موسیٰ پر یہ کیسی بات، راستہ بھول گئے تو کیا کریں. حضرت موسیٰ نے دیکھا بہت غصے ہو رہے. کوئی بات نہیں، چلو یہ راستے پر چلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ڈال دی ذہن میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے 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 1,00,000 پیچھے. معلوم ہوا کہاں جا کے پریشانی، پرابلم کہاں آیا کہ سامنے سمندر آ گیا. بولو سامنے کیا آ گیا؟ دریا، سمندر. یعنی اب جانے کا کوئی راستہ نہیں، سیدھے پانی تھپیڑے مارتا ہوا سمندر آ گیا. اب سب نے کہا اے پیغمبر موسیٰ، کہاں سوئمنگ، کہاں سمندر ہے، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ میں نے کہا تھا نا راستہ بھول گئے. تو اب کیا کرنا؟ کہ اب یو ٹرن لو. ابھی کوئی اپنی گاڑی تھوڑی تھی کہ یو ٹرن مار دو. 1,00,000 کا مجمع ہے، یو ٹرن کیسے لے؟ ابھی تو سوچ رہے کہ واپس جائے کہ پیچھے دھواں اڑ رہا ہے اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. ٹاپ 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 گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے اور دھواں اڑ رہا ہے. معلوم کیا کہ کیا پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ معلوم ہے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. فرعون کو خبر مل گئی ہے اور وہ اپنے پولیس کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ، بلکہ اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے. اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اب آگے جاؤ تو بھی موت ہے اور پیچھے جاؤ تو بھی، کیونکہ آگے سمندر ہے، مر جائیں گے اور پیچھے فرعون بوٹی بوٹی کر دے گا. اب سب نے حضرت موسیٰ کو کہا کیوں لے کر آئے ہم کو، کیوں لائے؟ اچھا تھے ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، مار کھاتے تھے نا، مگر موت کے گھاٹ تو نہیں اترے تھے نا. یہاں تو سامنے بھی موت ہے اور بولو پیچھے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کو پکاریں گے؟ اللہ کیا معاملہ، اللہ تیرے حکم سے آیا، اللہ تو نے بھیجا. اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی بولو، ڈنڈا بولو، عربی زبان میں عصا بولو. عربی زبان میں بعض روایت میں کہ بہت بڑی لکڑی تھی، بعض روایت میں بہت بڑا ڈنڈا تھا، بعض روایت میں چھوٹی لکڑی تھی. سب چھوڑو، عصا کیا تھا؟ ہاں لکڑی، ڈنڈا، جو بھی آپ کے ہاتھ میں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہے. تو اللہ نے فرمایا مارو، سمندر پر مارو. ارے سمندر پر مارو تو کیا ہوگا؟ آج کوئی بھی پانی کہیں ہمارے یہاں اون میں پانی وانی بھر جائے، آپ ڈنڈا لے کے جاؤ اور جا کے پانی مارو تو ڈھپ کر کے آواز آئے گی اور پانی ہمارے اوپر اڑے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اتنا بڑا سمندر اور میرے پاس یہ لکڑی، یہ ڈنڈا، یہ عصا، اس کو ماروں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ سمندر پہ عصا مارنا، ڈنڈا مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ سمندر میں ڈنڈا مارا. یا آپ نے دیواریں دیکھی ہوگی کنسٹرکشن لائن میں جو لوگ کام کرتے ہیں نا، آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، اینٹ کی دیکھی ہوگی، پتھروں کی دیکھی ہوگی، ماربل کی دیکھی ہوگی، لیکن پہلی مرتبہ پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اللہ نے دیوار بنائی ہے، پانی کی دیوار بنائی ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی پانی باقاعدہ ایسا موٹا پانی ایسا کھڑا ہو گیا. تھوڑے دور جاؤ تو وہاں بھی پانی کھڑا ہو گیا، تھوڑے دور جاؤ تو وہاں بھی پانی کھڑا، اور ہر دو دیوار کے بیچ میں راستہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1,00,000 اپنے قوم کو، بنو اسرائیل کو کہا ڈالو اپنی سواریاں ڈالو، راستہ بن گیا ہے. حضرت موسیٰ فرماتے میرے پیدا کرنے والی کی قسم، میں اور میری پوری قوم سمندر کے یہ کنارے سے وہ کنارے تک چلے گئے، کئی کلومیٹر چلے گئے. ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اور دیوار کس کی بنی ہوئی تھی؟ اسی کو اللہ نے فرمایا. پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے، یاد ہوگا تو پڑھو گے نا انشاءاللہ. کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی عصا، اپنا ڈنڈا، اپنی لکڑی کو سمندر پر مارے. اللہ فرماتے سمندر کے پیٹ کو میں نے پھاڑ دیا، میں نے پانی کی دیوار کھڑی کر دی اور میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو سمندر میں راستے بنانے والا کون؟ حضرت موسیٰ 1,00,000 کے ساتھ بولو کیا ہو گئے؟ پار ہو گئے. پیچھے کون آ رہا تھا؟ ہاں، بہت اکڑ تھی اس میں، بہت اکڑ، بہت گھمنڈ. کس کا گھمنڈ تھا معلوم؟ کرسی کا. اور اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. بہت گھمنڈ تھا. پیچھے سے اس نے دیکھا نا، یوں کر کے دیکھا کیونکہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، دیکھا ہاں سمندر میں راستہ بنا. وہ سب اپنے فوجیوں کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہ میری وجہ سے ہوا. سب نے کہا، وہ سب سمجھ گئے، کہا رہنے دو بادشاہ فرعون، رہنے دو، وہ پیغمبر ہے. کون؟ حضرت موسیٰ. اور ان کا تعلق، کنیکشن اپنے. تم کو نہیں معلوم میری وجہ سے ہوا ہے، اور بولو میری وجہ سے ہوا ورنہ تمہاری بھی گردن اڑا دوں گا. آج میں ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، آئیں گے مولانا وہ دو کے درمیان میں وہ دو خاندان لڑنے والے تھے، ایسا لڑنے والے تھے. تو میں پوچھوں گا پھر کیا ہوا؟ میں گیا ہمارا اون والا کیا بولے گا، حالانکہ کم بخت لڑوایا اس نے ہوگا پہلے. اس لیے دیکھنا مسجد میں سب سے زیادہ انگلی وہ کرے گا جو صرف جمعہ پڑھنے آتا ہوگا. 5 وقت پڑھنے نہیں آتا ہوگا لیکن جمعہ پڑھنے آتا ہوگا. وہ کیوں یہاں پنکھا کا کو نہیں چلتا ہے؟ تیرا باپ فجر تیرا باپ پڑھے گا؟ پنکھا نہیں چلتا، وہ قیامت میں تیرے کو کوئی پوچھے گا کہ فجر نہیں پڑھتا؟ وہ اللہ قیامت میں پوچھے گا. لیکن وہ پیسے کا گھمنڈ ہوتا نا. تو فرعون نے بھی یہی کیا، کہا کہ وہ سب نے سمجھایا کہ تیرے واسطے راستہ نہیں بنا، سمندر میں کہیں راستہ بنتا ہے؟ وہ پیغمبر ہے، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے. فرعون نے کہا نہیں میری وجہ سے بنا ہے، چلو اپنے اپنے گھوڑے ڈالو سمندر میں. اب فرعون نے بھی اپنا گھوڑا ڈالا اور ساری فوج نے اپنے گھوڑے ڈالے اور گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی اور یہ دوڑنے لگے گھوڑے. آدھے سمندر تک پہنچے، اللہ نے پانی کو حکم دیا آ جا واپس. دیوار کس کی تھی؟ دیوار کو گراتے. آیا. اب سننا، اب برابر سننا، ہمارے لیے بہت کام کی بات ہے. فرعون ڈوبنے لگا. ہاں فرعون یہاں تک پانی، سینے تک پانی، اور پانی کا تھپیڑ آیا، پھر یہاں تک پانی آیا، پھر یہاں تک پانی آیا، پھر اس کے ہونٹوں تک پانی. جب یہاں پر پانی آیا نا تو کیا کہتا ہے معلوم؟ اے اللہ میں ڈھونگ کرتا تھا، میرے کو معلوم ہے اللہ تو ہی ہے، اور اللہ میرے کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جو گئے نا آگے کون، وہ تیرے پیغمبر ہے. بتاؤ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ فرعون نے پڑھ لیا. کلمے میں 2 ہی بات ہوتی ہے، اللہ تو ہی ہے، ایک لا الہ، اور اس وقت کے پیغمبر کون؟ حضرت موسیٰ. یہ اللہ کے نبی، کلمہ پڑھا نا. لیکن میرے دوستو ہمارے پاس وہ گھڑی نہ آوے. اللہ نے کہا اب پڑھتا ہے، اب تو میں نے ایمان کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب تو تیرے توبہ کا اور ایمان کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں کام آئے گا. اس کو قرآن میں 11ویں پارے میں جب ہم پڑھتے نا ہمارے بدن کا بال بال کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن وقد عصيت قبل
وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب کلمہ پڑھے گا، اب ایمان لائے گا. اللہ فرماتے ظالم میں نے ایمان کا دروازہ بند کر دیا اور تو اتنا ظالم ہے، تیری لاش نہ آسمان قبول کرے گی نہ زمین قبول کرے گا. آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش کیسے عذاب میں تڑپتی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. زمین میں ڈالو زمین اٹھا کر پھینک دیتی ہے، آسمان کی طرف کرو تو آسمان پٹک دیتا ہے. اللہ نے کہہ دیا قیامت تک تو عذاب میں رہے گا، نہ آسمان تیرے جنازے کو قبول کرے گا نہ زمین تیرے جنازے کو قبول کرے گی. میرے پیارو ہمارے کو بھی قرآن نے کہا ہے، ہاں یہاں میں تھوڑی بات کو گھما رہا ہوں، ہم کو بھی اللہ نے کہا معلوم، ہم کو بھی جب ایک دم اخیری آتا ہے نا، جب وہ جیسے کبھی کبھی پلمبر لوگوں کو دیکھا ہوگا یا اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، پانی نہیں آتا، نل کھولا اور پانی نہیں آتا تو آواز آتی ہے نا، آواز آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا جب یہ آواز ہماری آتی ہے نا، سمجھ جاتا ہے ٹائم، تو کیا کہتا ہے مولا میرا 5 لاکھ روپیہ مسجد میں دے دینا، وہ میرا وہاں پہ 10 لاکھ روپیہ پڑا ہے وہ میرے بھائی کو دے دینا. اس وقت کیا اللہ کہتے ہیں معلوم ہے، اب کوئی صدقہ خیرات نہیں، ایمان کا دروازہ بند ہو گیا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں پڑھوں گا، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. قرآن کریم نے کہا وہ آخری وقت میں کیا بولے گا معلوم، اللہ میرا پیسہ میں نے غریبوں کو دے دیا، اللہ میں نماز پڑھوں گا، اللہ میں نماز بھی پڑھوں گا، اللہ میں روز قرآن بھی پڑھوں گا، اللہ اب موبائل میں غلط بات نہیں کروں گا، اللہ غلط کام نہیں کروں گا. کب بول رہا ہے؟ جب آخری بولنے کی طاقت نہیں ہے، اندر ہی اندر بڑبڑاتا ہے. اللہ کہیں گے رہنے دے، اب ایمان کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اس لیے میرے پیارو وہ وقت آنے سے پہلے ابھی موقع ہے، کر لو، ورنہ جب گھرے کا وقت آئے گا اس وقت کوئی بھی بات اللہ قبول، بولو اللہ قبول. چلو ہم پھر واقعے پر آ جاوے. فرعون کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا، اس کا پورا فوج ڈوب. وہاں حضرت موسیٰ اور سب 1 لاکھ بیٹھ کے دیکھ رہے، آرام سے سب نے دیکھا، ہاں گیا پاپی مر گیا. خیر معاملہ ختم. بولو معاملہ. اب سننا، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. کہاں تھے؟ مکے میں. ہمارے نبی ہجرت کر کے کہاں آئے؟ بولو کہاں آئے؟ مدینہ. جب ہمارے نبی مدینہ میں آئے اور محرم کا مہینہ آیا، دیکھا 10ویں محرم کو سارے یہودی روزہ رکھ رہے، ان کی بیویاں روزہ رکھ رہی، ان کے بچے روزے رکھ رہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہودیوں کو پوچھا کیوں 10ویں محرم کو روزہ کیوں؟ ہم تو 10ویں محرم کو روزہ رکھتے. کیوں رکھتے؟ کیونکہ اسی دن حضرت موسیٰ ہمارے نبی جیت گئے. بولے اسی دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ جیت گئے اور فرعون پاپی ہار گیا، مر گیا، کم بخت ڈوب گیا، کم بخت وہ دنیا سے ختم ہو گیا اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ جیت گئے. اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا نحن اولا و احق. اگر آپ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہو اور ان کی جیت میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو تو ہم تو آپ سے زیادہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہو، ہم تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے. ارے بولو ہم لوگ لائے کہ نہیں لائے؟ ہم کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر اور پیغمبروں پر، سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان. تو حضرت موسیٰ پر بھی ہمارا، تو ہم تو زیادہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا مدینے میں اور کہا ہم لوگ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے. اگر یہ حضرت موسیٰ کی محبت میں 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جیت گئے اور فرعون ہار گیا، ہم لوگ بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ان کی کاپی نہیں کریں گے، ہم 10 کے ساتھ ایک دن ملائیں گے، 9ویں 10ویں یا 10ویں اور 11ویں. تو وہ وقت آ گیا ہے اسی ہفتے میں منگل بدھ یا بدھ اور
جمعرات. تو بتاؤ بھائی رکھو گے روزہ رکھو گے انشاءاللہ. اور اس کی فضیلت بھی میں نے شروع میں بتا دی کہ روزہ رکھنے پر کیا ملنے والا ہے. تو میرے پیارو یہ مہینہ جو ہے نا ایک بات سمجھ لینا, یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے. بولو کس کا مہینہ؟